پاکستان کے ایک پرانے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کئی کروڑ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانٹتے ہوئے آڈیو لیکس میں آشکار ہوئے، یعنی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ بیچے، یہ ان پر الزام ہے یا ان کی گفتگو سے واضح۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے حواری کس طرح کی سیاست میں ملوث تھے، لیکن بات کیونکہ آج 24 مئی 2023 میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ جو رستہ دکھانے والے تھے، یعنی جو بڑھ بڑھ کر اعلان فرما رہے تھے کہ ہم آزادی لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ہم یہ کچھ کر دیں گے، وہ تھے فواد چودھری اور اسد عمر۔ اسد عمر نے تو عدالت میں لکھ کے دے دیا کہ میں کسی جلوس میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس کو اگر آپ تھوڑا ٹریس بیک کریں تو جنرل ضیاء نے 1977 میں یہ تعلیمی اداروں کے لیے ایک ایفیڈیوٹ جاری کروایا کہ اس طالب علم کو سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں اس وقت تک داخلہ مت دیا جائے جب تک کہ وہ ایک ریٹن ایفیڈیوٹ اپنے والد یا اپنے سرپرست کی طرف سے جمع نہ کرائے اور اس ایفیڈیوٹ میں لکھ کے دے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ تو جو معاشرے کے اوپر ایک تالا لگا دیا، جس کی بازگشت آج ہمیں اسد عمر کے اس ایفیڈیوٹ سے دوبارہ سنائی دی کہ وہ باقیات ابھی تک زندہ ہے، لیکن جو اس باقیات کے خلاف شعلہ بیانی کر رہے تھے وہ خود ہی اس کے آگے لملیٹ ہو گئے۔ تو یہاں ہمیں ایک اور بہت بڑی پاکستانی حقیقت کا جواب ملتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں موروثی سیاست ہے۔ موروثی سیاست تو خیر امریکہ میں بھی ہمیں دکھائی دی کہ جب عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تو اس وقت جارج ڈبلیو بش سینئر امریکہ کے صدر تھے۔ پھر جب 9/11 ہوا تو انہی کے صاحبزادے جونیئر جارج ڈبلیو بش امریکہ کے صدر ہوئے، اور ان جونیئر کے کئی ایک بھائی مختلف ریاستوں میں امریکہ کے گورنر بھی تھے۔ تو یوں ہمیں ٹریس بیک کرنے سے دنیا کے کئی ممالک میں موروثی سیاست ملتی ہے، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ لیکن جو بات ہمیں اس موجودہ سیٹ اپ میں دکھائی دی کہ جب آپ کے اپنے عزیز و اقارب یعنی قریب تر لوگ پارٹی کے اہم عہدوں پر نہیں ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے آگے لملیٹ ہو جاتے ہیں، اور یوں پارٹی بے یار و مددگار اور یتیم ہو جاتی ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت اسد عمر کے الگ ہونے سے، فواد چودھری کے بھاگ کے الگ ہونے سے محسوس کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور اس میں سے گزر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کے پاس آپشن موجود ہے، بھلے ان کو سارے لوگ ہی چھوڑ کے چلے جائیں، اگر ان کے اندر کوئی سیاسی شعبدہ بازی نہ ہو بلکہ سیاسی شعور ہو تو وہ ایک مردہ سیاسی چال کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پتنگ کی میں نے مثال دی کہ جب وہ اونچی اڑ رہی ہو اور وہ کنی مار کر نیچے آئے تو پھر اس کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس پتنگ اڑانے کی ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ دل گردہ بھی ہونا چاہیے، کھو جانے پر بھی افسوس نہ ہو اور انگلی اور ہاتھ اس کی ڈور سے کٹ جائیں تو اس پر بھی ماتم کرنے سے انسان اگر گریز کرے تو پھر ہی وہ کوئی بہتر بو کاٹا سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس نے جانا ہی ہوتا۔ تو تحریک انصاف جو اس وقت کنی مار کے نیچے آ گئی، عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے، بھلے انہیں اسد عمر چھوڑ جائیں، بھلے فواد چودھری چھوڑیں، بھلے کوئی اور ان کو چھوڑ جائے، اگر وہ خود اپنے قوت بازو پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہتر مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا واضح نہیں،
کیونکہ عمران خان صاحب کسی نظریے کے تو قائل نہیں، ان کو خود اندازہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ میرے تھوڑے طنزیہ جملے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کال و فعل سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن لے کے یعنی 360 کے دائرے میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ فاصلہ طے کر لیا، حالانکہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے رک گئے۔ عمران خان صاحب کے پاس جو آپشن موجود ہے، اگر آپ اس پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ میاں والی کا حلقہ تھا جہاں سے وہ پہلی بار منتخب ہوئے، تو وہ اس وقت زمان پارک سے نکلیں اور میاں والی چلے جائیں۔ لیکن اگر وہ زمان پارک سے بھی اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیں تو ان کو کر لینا چاہیے۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پھر کچھ نہیں ہوتا، ابھی وقت ہے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے یا میکسیمم کوئی 4-5 دن لگا لیں۔ لیکن اگر اس وقت کے اندر عمران خان صاحب اپنا سیاسی قدم نہیں اٹھاتے تو یقینی طور پر ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ان کی پتنگ نیچے کسی درخت کھمبے سے ڈوری اس کی پھنس جائے گی اور یوں اٹھانا، پتنگ کو اوپر لے جانا ممکن نہیں رہے گا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو زمان پارک سے اکیلے تنہا بغیر اپنے ساتھ کوئی ورکرز لیے بس ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اتنے بجے زمان پارک سے نکلوں گا اور میں پیدل چل کے اسلام آباد جاؤں گا، بس اس چیز کی ریکوائرمنٹ، اور ان سب کو ڈس اون کر دیں جو کسی کے کہنے پر پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں یا خود چھوڑ کے گئے ہیں۔ ویسے سارے خود ہی چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ تو بتا دیا گیا، تو بس وہ باہر نکلیں اور پیدل چلنے کا سفر شروع کریں۔ لوگ جو ان کی باتوں سے جیسا دکھائی دیتا ہے یا سنائی دیتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو لیں گے، اور یوں وہ ایک کامیاب مارچ کر کے دوبارہ سے اپنی پارٹی میں جان ڈال سکتے۔ رہا سوال یہ 9 مئی کا، تو اس سے کنارہ کش ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، اس کی تمام تر الفاظ کے ساتھ مذمت فرمائیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کی کسی طرح سے طرفداری مت کریں، بھلے اس میں فواد چودھری اور اسد عمر جیسے لوگ واویلا مچانے میں یا شور مچانے میں یا بک اپ کرنے میں ہی انوالو کیوں نہ ہو، یعنی جتنا بھی کوئی قریبی ہو اس کی کسی طرح سے کوئی حمایت نہ کرے اور عدم تشدد کی بات کرے، تو ان کو یقینی طور پر کامیابی مل سکتی ہے۔ بقایا یہ انتظار کرنا اور کہنا کہ میرے 10,000 ورکر ہیں، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو رکھا گیا ہے، گرمی کا موسم ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا، تو جناب آپ ایئر کنڈیشن جگہ پہ بیٹھ کے مزے سے پاستے کھا کے اور ٹھنڈے پانی اور شربت پی کے آپ میڈیا پہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک چھوٹے سے کیمرے کے جو 1500 سے 2000 میں ملتا ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، پہلے کسی نظریے پر قائم ہونا پڑتا ہے اور پھر اس سے یو ٹرن نہیں لینا، کیونکہ لیڈر کی نشانی یو ٹرن نہیں بلکہ کسی کمٹمنٹ کے ساتھ جینا اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ مرنا۔ عمران خان صاحب یہ سمجھیں گے نہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ڈوبنے کے علاوہ، تو ان کے ساتھی انہیں ڈبو رہے ہیں اور عمران خان صاحب خود ٹھنڈی ہوائیں لے کے دوسروں کے بارے میں یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ باتیں کر کے کب تک لوگوں کا دل بہلائیں گے؟ یہ دل گردے کی بات ہے۔ جو جان دیتے ہیں اور جو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلتے ہیں صرف وہی اپنے مقصد کے لیے لڑ سکتے ہیں، چون چون کا مربع لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب آپ کے پاس آپشن ہے، نکلنا ہے تو نکلیے، نہیں تو اپنا بوریا بستر سمیٹیے اور جناب کوئی اور کام کیجیے، چاہے آپ مزاروں پر سجدے کریں،
چاہے آپ تویز گنڈے کا کام کر لیں، لیکن سیاست آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ نہ تو سیاسی تھے، نہ ہیں، نہ آپ سے توقع کی جا سکتی۔ آپ ہمیں جھوٹا ثابت کریں، نکلیں باہر اور بتائیں کہ آپ کسی تبدیلی کی علامت بن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ آپ مقبول ہیں، تو آپ مقبول ہیں تو اپنی مقبولیت کو ثابت کیجئے، میدان میں آئیے، گھنگرو پہن کے چوڑیاں پہن کے چلیں، چھوڑیں یہ باتیں کو مناسب نہیں۔ آپ سے توقع لوگ یہ کیے بیٹھے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا، اب اس خواب کی تعبیر کا وقت ہے، تو جناب اندر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے نکلنا پڑتا، جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا۔ میدان کربلا اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک آپ خود میدان میں نہ اترے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے قوت بازو پر یقین ہو تو یقیناً سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے۔ میں ہوں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔